جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا. یعلمہم الکتاب، ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی، نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے؟ پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے، نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے، یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں، ٹریننگ. صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے، تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی، صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا، وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے، ان کے لیے رجال چاہیے نا، رجل چاہیے، نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے، نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا. تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں، فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی، فلاں کے پاس اتنے سال رہے، ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے، روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے، لیکن اگر اہل حق اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا، وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے. اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے ہیں حدیثوں کی، وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں امام بخاری، وہ کہتے ہیں امام ترمذی، 8 سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا، جبکہ یہ صحیح حدیث کے، بولو بھائی، خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا، حدیث کس سے پڑھی، حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا، تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ، وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. تزکیہ، قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کا مطلب ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے، انسان بن جائے انسان. یہ تزکیہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا، لیکن تزکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی، ان بزرگوں کا کس کا سلسلہ، پھر ان کے بزرگ کون تھے، ان کے کون تھے، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں. تو ہم ان گمراہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو اٹھ کے آ گئے 15ویں صدی میں، اور آپ قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا، وہ فلاں بھی ایسا.